107 FM. 107 FM. दोहा में इस वक्त सुबह के ठीक 9 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर FM 107 है। अब आप उबैद ताहिर से आज का पहला नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियाँ। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने सूडान में सैलाब से पैदा होने वाली मुश्किलात को कम करने के लिए फौरी इमदाद भेजने की हिदायत जारी की हैं। कतर में कोरोना वायरस के फैलाव को कामयाबी के साथ कंट्रोल किया जा रहा है और शिफा पाने वालों की तादाद 1,17,000 से ज्यादा हो गई है। और कतर ने ट्यूनिस में चाकू जनी के वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने सूडान में आने वाले सैलाब की वजह से पैदा होने वाली मुश्किलात को कम करने के लिए फौरी इमदाद भेजने की हिदायत जारी की है। वज़ीर आज़म व वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज़ आल थानी ने सूडान के वज़ीर आज़म जनाब अब्दुल्ला हम्दूक के साथ टेलीफोन पर बातचीत की और उनको साहिब सुमो अमीर की हिदायत से आगाह किया और सैलाब में होने वाले जानी नुकसान पर ताज़ियत और ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर सूडानी वज़ीर आज़म ने इमदाद भेजने और हमेशा सूडान का साथ देने पर कतर का शुक्रिया अदा किया। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने बांग्लादेश के सदर जनाब मोहम्मद अब्दुल हमीद और वज़ीर आज़म मोहतरमा शेखा हसीना वाजिद को ढाका के जुनूब में वाक़े एक मस्जिद में हुए धमाके में होने वाली अमवात पर ताज़ियत के बरक़ी पैगामात इरसाल किए और ज़ख्मियों की जल्द शिफायाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल थानी ने भी बांग्लादेश के सदर और वज़ीर आज़म को अलग अलग ताज़ियती तार रवाना किए। इसी तरह वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज़ आल थानी ने बांग्लादेश की वज़ीर आज़म मोहतरमा शेखा हसीना वाजिद को ताज़ियत का बरक़ी तार इरसाल किया। कतर इलाक़ाई और आलमी सतह पर नाखुशगवार वाक़यात रोनमा होने पर हमेशा मुतासिरा मुल्कों और अक़वाम के साथ खड़ा होता है और यकजहती का इजहार करता है। कतर ने ट्यूनिस के मशरक़ी इलाक़े में वाक़ शहर सूसा में पेश आने वाले उस वाक़े की पुरज़ोर मज़म्मत की है जिसमें पहले पुलिस एहलकारों को गाड़ी से कुचला गया और फिर चाकू मारे गए। इस वाक़े में एक सिक्योरिटी एहलकार हलाक और एक दूसरा ज़ख्मी हो गया। वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में दहशतगर्दी और तशद्दुद के ख़िलाफ़ कतर के मुस्तक़िल मौक़िफ़ को दोहराते हुए कहा कि असबाब व मुहर्रिकात से क़त्अ नज़र कतर हर तरह के तशद्दुद को मुस्तरद करता है। बयान में मारे जाने वाले सिक्योरिटी एहलकार के अहल खाना, हुकूमत और अवाम के साथ ताज़ियत और ज़ख्मी एहलकार की सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। गजा की बाज़ आबादकारी की कतरी कमेटी के सरबराह सफ़ीर मोहम्मद अल-इमादी ने कहा है कि कमेटी कतर तरक्याती फ़ंड के ताउन से गजा पट्टी के नादार ख़ानदानों में नक़द इमदाद की तक़सीम कल मंगल से शुरू कर रही है। उन्होंने बताया कि ये इमदाद 1 लाख ख़ानदानों को $100 फ़ी ख़ानदान के हिसाब से दी जाएगी और फिर उसके बाद कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले 70,000 ख़ानदानों को फ़ी घराना $100 की इमदाद भी तक़सीम की जाएगी। सफ़ीर अल-अमादी ने कहा कि तक़सीम का यह अमल
کمیٹی کی ٹیموں اور غزہ کے متعلقہ اداروں کے تعاون سے، جن میں سر فہرست سماجی امور کی وزارت ہے، انجام پائے گا۔ قطر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو کامیابی کے ساتھ کنٹرول کیا جا رہا ہے اور وبا کے پھیلاؤ کا گراف مسلسل کم ہو رہا ہے اور روزانہ سامنے آنے والے نئے کیسز کی تعداد میں کمی آ رہی ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا کہ کل 6 ستمبر کو ملک میں کووڈ-19 کے 231 نئے معاملے درج کیے گئے، جبکہ مزید 218 افراد کی صحت یابی کے بعد ریکور ہونے والے مریضوں کی تعداد 1,17,000 تک پہنچ گئی ہے۔ بیان کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں ایک شخص اس بیماری سے دنیا چھوڑ گیا ہے۔ پبلک سیفٹی کو یقینی بنانے کے لیے ملک میں نافذ احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کرتے ہوئے متعلقہ اداروں نے ہوم کوارنٹین کی شرائط کی خلاف ورزی کرنے والے 6 افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ ان افراد نے اس عہد نامے کی خلاف ورزی کی ہے جس پر انہوں نے دستخط کیے تھے اور جس میں لکھا ہے کہ شرطوں کی خلاف ورزی کرنے پر ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ قطری اداروں کی جانب سے بچاؤ کی تدابیر پر عمل درآمد پر زور اس لیے دیا جاتا ہے کیونکہ ریاست کو احساس ہے کہ وبا کو کنٹرول کرنے میں سماج کا کتنا بڑا اور اہم کردار ہے۔ اس بیماری کے خاتمے میں دیگر اسباب کے ساتھ ساتھ معاشرے کے افراد کے کردار پر انحصار کیا جا رہا ہے، لہذا ضروری ہے کہ تمام افراد اپنا اپنا رول ادا کریں اور ہیلتھ گائیڈ لائنز پر مکمل عمل کریں، خاص طور پر سماجی دوری بنائے رکھیں اور پبلک مقامات پر فیس ماسک کا استعمال کریں۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ سوڈان میں گزشتہ 100 برسوں کے دوران پیش آنے والے سب سے بڑے قدرتی سانحے کے نتیجے میں ملک کے اکثر علاقوں اور صوبوں میں صورتحال انتہائی خراب ہے۔ سیلاب اور پانی کے ریلوں میں 100 سے زیادہ افراد جاں بحق ہو چکے ہیں اور لاکھوں افراد بے گھر ہو گئے ہیں، جبکہ 1 لاکھ سے زیادہ مکانات گر گئے ہیں۔ مراکش کے شہر بوزنیقہ میں لیبیائی فریقوں کے درمیان ایک مشاورتی اجلاس ہو رہا ہے جس میں ریاست کی سپریم کونسل اور طبرق کی پارلیمان کے وفود نے شرکت کی ہے۔ مراکش کے وزیر خارجہ جناب ناصر بوریتا نے کہا ہے کہ ان کا ملک اجلاس کو کامیاب بنانا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لیبیائی فریق اختلافات سے آگے بڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ 5 برسوں کے دوران باہمی لیبیائی بات چیت کئی مقامات پر ہوئی ہے، لیکن ابھی تک تنازع کو ختم کرنے کے لیے کوئی بڑا بریک تھرو نہیں ہوا۔ مراکش میں ہونے والے اجلاس کے ساتھ ساتھ استنبول میں لیبیا کی وفاقی حکومت کے سربراہ فائز السراج نے ترکی کے صدر جناب رجب طیب اردوغان کے ساتھ ملاقات کی ہے، جس کے دوران وفاقی حکومت کو ترکی کی جانب سے ملنے والی سپورٹ اور سرت اور الجفرا نامی لیبیائی علاقوں اور بحیرہ روم کے مشرقی علاقوں کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تونس کے صدر جناب قیس سعید نے ساحلی شہر سوسہ کے اس مقام کا دورہ کیا جہاں چاقو زنی کا واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے میں ایک سیکیورٹی اہلکار ہلاک اور ایک دوسرا زخمی ہو گیا۔ 3 حملہ آوروں نے پہلے گاڑی سے سیکیورٹی اہلکاروں کو کچلنے کی کوشش کی اور پھر چاقو سے حملہ کر دیا۔ سیکیورٹی اہلکاروں کی جوابی کارروائی میں حملہ آوروں کو قتل کر دیا گیا۔ صدر قیس سعید نے کہا کہ اس طرح کے واقعات سے ریاست پریشان نہیں ہوگی۔ اور ترکی اور جمہوریہ قبرص کے ترک حصے کے فوجی دستے بحیرہ روم میں فوجی مشقیں کر رہے ہیں۔ ادھر فرانس نے اعلان کیا ہے کہ وہ رواں ماہ کے اواخر میں ترکی کے خلاف پابندیاں لگانے کے آپشن پر یورپی کونسل میں غور کرے گا۔ واضح رہے کہ بحیرہ روم میں موجود ذخائر کی ملکیت کے حوالے سے ترکی اور یونان اور اس کے حلیفوں کے درمیان کشیدگی پیدا ہو گئی ہے۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔
صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے سوڈان میں سیلاب سے پیدا ہونے والی مشکلات کو کم کرنے کے لیے فوری امداد بھیجنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ قطر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو کامیابی کے ساتھ کنٹرول کیا جا رہا ہے اور شفا پانے والوں کی تعداد 1,17,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اور قطر نے تیونس کے شہر سوسہ میں چاقو زنی کے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا دوسرا نیوز بلیٹن شام ٹھیک 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ آج کے اس بلیٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تکنیکی معاونت کی جاسم الحداد نے۔